روایت ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا شخص ہے جو واقف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں، انہیں بھی آزاد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے اور خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزما نہ لیا جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا صبا رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے گھوڑا مانگو، اگر وہ اپنا گھوڑا دے دیتا ہے تو یقیناً وہ سخی ہے۔ وزیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور گھپ اندھیرا تھا۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کے بجائے توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی گاؤں سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور اس کا گوشت آپ کے دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بہت تعریف کی۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی تعریف سنی تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ اس نے اپنے تخریبی ذہن کو استعمال کر کے ایک چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ فطرت شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ وہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر
اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص اس قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ وہ شخص اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ آپ کچھ دیر اور قیام کریں اور مجھے مزید خدمت کا موقع دیں۔ اس کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا، مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا، آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو بس مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر بولا، میں ہی حاتم طائی ہوں۔ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر کرائے کا وہ قاتل حاتم طائی کے قدموں میں گر گیا اور اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور بولا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ ایک آدمی نے حاتم طائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بڑھا ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں رات بسر کرنے کے لیے ان کے گھر رکا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ، سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لا علمی میں اس نے ذبح کر ڈالی اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا، واہ، سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ اس پر حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ پھر بدلے میں آپ نے اس بچے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے جواب دیا کہ میں نے اسے 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ اس شخص نے کہا، تو پھر آپ تو اس سے بڑے سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کے سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے حاتم طائی سے 5 دینار مانگے۔ حاتم طائی نے اپنے نوکر سے کہا، اس کو 500 دینار لا کر دے دو۔ نوکر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، جی اس نے تو 5 دینار مانگے تھے، آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دے دیا۔ حاتم طائی نے کہا، وہ مانگنے والے کا ظرف تھا اور یہ دینے والے کا ظرف ہے۔ معزز ناظرین، سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو ہر انسان کو پسند ہے، اور کنجوسی ایسی برائی ہے جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے۔ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ اس پر مینہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مینہ نہ پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں لگایا گیا ایک پودا ہے۔ سخاوت کرنے والا اس کی شاخ تھام لیتا ہے اور وہ اسے جنت تک لے جاتی ہے۔ اور بخل جہنم میں لگایا گیا ایک پودا ہے۔ بخیل اس کی ٹہنی پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا مرض ہے۔